کئی اشیوں سے کیلی کیلاہن عالمی غیر منافع بخش ادارے کارٹر ہیلتھ سینٹرز کے ساتھ دنیا کے سب سے دور افتادہ اور گرم علاقوں میں ایسے لوگوں کو علاج اور ادویات فراہم کرنے کا کام کر رہی ہیں جو نظر انداز کیے جانے والے امراض کا شکار ہیں۔ لوگ صرف وہاں نہیں رہتے جہاں سڑک ختم ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو ان ویکسینز یا ادویات کی ترسیل کے لیے سڑک سے اتر کر بہت آگے تک جانا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کولڈ چین کو برقرار رکھنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ کولڈ چین ویکسین اور دیگر مصنوعات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ضروری درجہ حرارت پر محفوظ رکھنے کے نظام کو کہتے ہیں۔ کیلی کا کہنا ہے کہ اس کام میں واحد رکاوٹ ادویات کو سرد رکھنے کا پیچیدہ عمل ہی نہیں ہے، بلکہ اینٹی باڈی طریقہ علاج کی تیاری ایک دشوار اور مہنگا کام ہے، اور اکثر اسے طبی عملہ ہی لگا سکتا ہے۔ جیسا کہ دنیا بھر میں صحت عامہ کی سہولیات فراہم کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ بہت سے مریضوں کو انجیکشن لگوانا بھی پسند نہیں ہے۔ یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جو دنیا بھر میں کووڈ-19 کی ویکسین دینے کے کام سے منسلک صحت کے کارکنوں کو درپیش ہیں۔ کوئی بھی چیز جو ویکسین دیے جانے کی شدت کو کم کر سکے، اس میں درپیش چیلنجز میں کمی کر سکے، ڈلیوری کو کہیں زیادہ آسان بنا دے گی۔ اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں ڈاکٹر مائیکل جویٹ ایسا ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت جس طریقے سے اینٹی وائرل تھراپیز مریض کو دی جاتی ہیں، یہ اس میں ایک انقلابی تبدیلی لے آئے گا۔ ڈاکٹر جویٹ اور ان کے عملے نے یونیورسٹی آف واشنگٹن اور واشنگٹن یونیورسٹی کے اشتراک سے سپر کمپیوٹرز کی مدد سے پروٹین پر مبنی ایک نیا اینٹی باڈی ناک کا اسپرے ڈیزائن کیا، پھر چوہوں پر اس کا تجربہ کر کے اسے بہتر بنایا گیا اور اس نے کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے سے متعلق اچھے نتائج دیے۔ ہماری بنائی گئی ویکسین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وائرس کی تمام باعث تشویش اقسام کو تجرباتی چوہے میں غیر مؤثر کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ ٹیسٹ ظاہر کرتے ہیں کہ نارتھ ویسٹرن کے ناک کے اسپرے کی کارکردگی ان اینٹی باڈی علاجوں سے بہتر رہی جو اس وقت US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے محکمے کی منظوری سے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس نیزل اسپرے نے انفیکشن کی مجموعی شدت میں بھی کمی کی ہے۔ وائرس کے خلاف اس علاج کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ علاج اور بچاؤ دونوں کا کام کرے گا۔ یہ نیزل اسپرے نسبتاً سستا ہے، اسے کولڈ اسٹوریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں، اسے خود لیا جا سکتا ہے، اور اس سے متعلق اگلا اہم قدم اس کی انسانوں میں افادیت کا تعین کرنا ہے۔ ہم اس وقت ایک بائیو مینوفیکچرنگ کمپنی کے اشتراک سے ٹیسٹنگ اور آخر کار کلینکل ٹرائلز کے پہلے مرحلے تک جانے کے لیے بتدریج طریقہ کار وضع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جویٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم نے جو عمل تشکیل دیا ہے وہ مستقبل میں عالمی وباؤں سے نمٹنے میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں جس طرح کا پلیٹ فارم ہم تشکیل دے رہے ہیں، اس کے تمام عوامل مستقبل میں جن وائرسز کا ہمیں سامنا ہو سکتا ہے ان کے علاج کے لیے تبدیل کر کے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کسی ایک مخصوص بیماری کے لیے ہی نہیں بلکہ مختلف امراض کے علاج کو انقلابی انداز سے تبدیل کر سکتا ہے۔ کووڈ-19 نیزل اسپرے کے کلینکل ٹرائلز اس سال کے اختتام تک شروع ہو سکتے ہیں۔ کین فاراباؤ کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔